سوال یہ ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بہترین دلیل آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے اور کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں کنورسیشن سن رہا تھا ایک سائنٹسٹ کی، اور اس پہ کئی سارے کیا تو کاسمولوجسٹ کی، جو جس پہ کئی ایک پورا پینل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے وجود کیا تو کائنات خلق کیا ہوتا، اگر خدا نے کیا تو کائنات کو خلق کیا ہوا تھا، تو جو انٹروپی تھی جس پر کیا تو زندگی کا انحصار ہے، جو ڈس آرڈر تھا، یا وہ 0.9 چاہیے ہوتا ہے زندگی کے وجود کے لیے، 0.999. اور یہ لیکن جو ہم انٹروپی آبزرو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا تو کم ہے، 0.00001. تو اگر خدا نے خلق کیا ہوتا تو وہ بے مقصد تو کوئی چیز نہ بنا تھا نا. تو بے مقصد بننا، کسی ایسی چیز کا وجود رکھنا، وہ بذات خود دلیل ہے کہ یہ خدا کی وجود کیا تو یہ خدا کی نفی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو کیا تو کوئی بے مقصد چیز ہے بالکل، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے کیا تو کائنات میں، نہ اس کا کائنات سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے. اس کا جواب. جی، خدا پر ایمان کے دلائل کیا ہیں، اس کو غامدی صاحب نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے خدا پر ایمان کے حوالے سے. وہاں پر 1.5-2-3 صفحے کا مضمون ہے، اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. یہاں موقع نہیں ہے کہ ان تمام دلائل کا میں شروع سے استقصا کروں. خلاصہ ایک بتا دیتا ہوں صرف آپ کے علم میں ابتدائی کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے، کہ خدا کے حوالے سے میری بحث کائنات سے نہیں شروع ہوتی، اس لیے کہ کائنات عدم سے ہے یا وجود میں آئی، یہ میرے لیے کوئی مشاہدے کی چیز نہیں ہے. میری بحث شروع ہوتی ہے میرے وجود سے، اور میرا جو وجود ہے اس کے بارے میں میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے، میں مخلوق ہوں. کیوں مشاہدہ کرتا ہوں؟ اس لیے کہ خلقت کا عمل خود میرے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، آٹا گیہوں دال چاول، اس سے ایک نطفہ بنتا ہے، وہاں بیضہ بنتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور اس اختلاط کے مراحل کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر وہ لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ہڈی بنتی ہے، اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اس کے بعد آنکھیں بنتی ہیں، اس کے بعد جیتی جاتی شخصیت بن کے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فلسفے بگاڑ کے افلاطون ارسطو بن جاتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. تو میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو یہ وجودی حقیقت ہے، ایگزسٹینشل ایویڈنس ہے کہ میں بنایا گیا ہوں، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، روز بن رہا ہوں میں. تو کائنات سے گفتگو کا آغاز نہیں ہوتا. کائنات کو میں نے نہیں دیکھا وہ کیسے بنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوں، میں بن رہا ہوں روز. تو اگر میں بن رہا ہوں تو میں مخلوق ہوں. تو مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. یعنی یہ ناگزیر عقلی تقاضا ہے جو پیدا ہوتا ہے. اتنا ہی ہے. عقل یہاں تک سوال اٹھاتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. کائنات بھی اگر میرے لیے مخلوق ثابت ہو جائے، اسی طرح پیدا ہو، میں اس کا مشاہدہ کروں، روز کائنات پیدا ہو روز ختم ہو، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھاؤں گا. اس کے بارے میں میرا مشاہدہ نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ موجود کی حیثیت سے انٹریکٹ کرتی ہے. انسان کے طور پر میں تخلیق ہوتا ہوں. تو سوال کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جب وجوب عقلی ہو گیا کہ ہونا چاہیے ہے، خالق ہونا چاہیے ہے، اور یہ اتنا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ وجوب عقلی ہے کہ انسان کا خالق ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ناگزیر عقلی لازمہ ہے. جو الہات کے علمبردار ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ سوال ہے، وہ اس کا جواب دینے میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات خالق ہے، یعنی خالق تو ہونا چاہیے. تمہارا خالق کون ہے؟ کائنات خالق ہے. وہ کائنات نے تمہیں تخلیق کر دیا، اس کے قوانین ہیں، آٹومیشن کا سسٹم ہے، وہ سب چیزیں دیں گے. ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال پیدا ہو گیا تو اس سوال کا جواب روئے زمین پر خدا کے کچھ فرستادہ منتخب پیغمبروں نے دیا ہے، اور وہ جواب انہوں نے کلام کی صورت میں دیا ہے. اب جو کچھ مجھے اس خدا کو پرکھنے کے لیے، خالق کے اس کلام کو پرکھنے کے لیے، اس بندے کو پرکھنے کے لیے کرنا ہے، وہ سب کچھ اس کلام کے ساتھ کرنا پڑے گا. آؤ کلام کو پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. اس کے لیے اس میں نشو و ارتقا دکھانا پڑے گا جیسے بندوں میں ہوتا ہے. وہ ٹرائل اور ایرر سے گزر کے علم تشکیل دیتے ہیں. اس میں باہمی تضادات دکھانے پڑیں گے جو بندوں کے یہاں ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود علم تشکیل دے رہا ہوتا ہوں. میرے یہاں فلسفے بن رہے ہوتے ہیں، میں علم سیکھتا ہوں، اس کو بیان کرتا ہوں. ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے روئے زمین پر. میری تاریخ، میرا وجدان، میرا مشاہدہ مجھے بتا رہا ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں کہ ایک شخص ماں کے پیٹ سے نکلے اور نکلنے کے بعد کوئی ایسی تھیوری پیش کر دے جس کو دنیا میں کبھی غلطی کا امکان، وہ زبان سیکھے گا، غلطی کرے گا، فہم و ادراک کے مراحل سے گزرے گا. ٹرائل علم ایسے وجود میں آتا ہے. تو کیا یہ انسانی علم ہے؟ اس کو میں دیکھتا ہوں، اطمینان کرتا ہوں. اس پر غامدی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اس آرٹیکل میں، اور سوالات بتائیں، کرائیٹیریا بتایا ہے کہ کیسے پرکھ کے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انسانی کلام نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، تو پھر یہ خالق کا کلام ہے. اب خالق کے بارے میں جانتا ہوں کہ خالق دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ابس ہے ہی نہیں.
وہ یہ بتاتا ہے کہ جس کو تم پرابلم آف ایول کہہ رہے ہو وہ ایول ہے ہی نہیں، وہ تمہارا امتحان ہے، یہ جنت کا را مٹیریل ہے، یہ اس لیے بنایا گیا ہے۔ تو وہ سارے سوالات جو خالق کو ورلڈ ویو سے نکال کر لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ ہم جب خالق کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو خالق اس کے جوابات دیتا ہے، تو ان جوابات پر ہماری تسلی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال حسن بھائی بہت ایڈریس شکریہ۔ کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ کیا تو میں نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا تو جو کائنات کو کیا تھا اور زندگی کے وجود کے لیے جو انٹروپی چاہیے تھی وہ 0.999 تھی، لیکن جو ہم کیا تو آبزرو کرتے ہیں بلکہ جو مفاہدے سے پتہ چلی وہ ہے 0.00001 جو کہ بہت زیادہ کم ہے بنسبت کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انٹروپی آف دا یونیورس کی بات کر رہے ہیں، ڈس آرڈر جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں۔ کچھ آواز کو مسئلہ ہو گیا۔ انٹروپی کہتے ہیں ڈس آرڈر کو، یعنی یونیورس میں کتنا زیادہ ڈس آرڈر ہے، ڈس آرڈر ہے یہ۔ تو دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں، دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا امکان نہیں ہے۔ جی پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں، انٹروپی کا کائنات کی بات کر رہے ہیں نا، کائنات کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جو کیا تو کائنات میں جو انٹروپی چاہیے تھی زندگی کے وجود کے جو جس طرح کہ ہم زندگی کی بات، یہ اسی کا جواب دیا نا میں نے آپ کو، اسی کا تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ اس کا جواب آپ خالق سے لینا چاہتے ہیں اپنی عقل سے لینا چاہتے ہیں؟ عقل سے لیں تو عبث ہے، کیوں بنایا، بے فائدہ بن گئی۔ خالق کیا کہتا ہے؟ مقصد سے بنایا، یہ را مٹیریل ہے جنت کا، اس سب کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس سب کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ سب تمہاری کائناتیں، دنیایں ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں ہم، یہ جو تمہیں ڈارک میٹر میں اور یہ تمہیں جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ میں یہ کائناتوں کی وسعت نظر آ رہی ہے، یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اتنی وسعت ہے کائنات میں۔ تم اتنی سی دنیا میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ جی اس دنیا، اس کی خلقت، اس کے مظاہر، اس کے مقاصد یہ جانتے ہو تم؟ اس سب کو ہم تبدیل کر دیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان سب کو تبدیل کر، یہ جنت ہے، یہ جو سب نظر آ رہا ہے یہ جنتیں ہیں ہماری، یہ خالق کا بیان ہے۔ اب اس بیان کی آپ نفی کریں تو نفی کرنے کے لیے سب سے پہلے خالق کی نفی کرنی پڑے گی۔ خالق کی نفی کرنے کے لیے خالق کا جو تعارف کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی، تعارف وہ جس کلام سے کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی، سب سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا وہ کلام انسان کا ہے۔ تو گفتگو پھر وہیں سے ہوگی جہاں سے میں نے آغاز کی۔